بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ابو بکر العرزمی یفر جبان القوم عن ام رأسه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه ويرزق معروف الجواد عدوه ويحرم معروف البخيل أقاربه ومن لا يكف الجهل عمن يوده فسوف يكف الجهل عمن يواثبه۔ ابو بکر عرزمی نے یہ اشعار کہے ہیں اور ان اشعار میں اس نے بہادر اور سخی مرد کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے فائدے بیان کیے ہیں، اور بخیل اور بزدل انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نہ ان کے اہل کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرّ یفر کے معنی ہوتا ہے بھاگنا، جبان کے معنی ہوتا ہے بزدل، جبان القوم قوم کے بزدل لوگ، عن ام رأسہ راس کے معنی سر ہوتا ہے، اور ام الراس کہتے ہیں دماغ کی جھلی کو جو دماغ سے متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بطور کنایا اس سے مراد قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ حما یحمی کے معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، ناسبہ یناسب و مناسبت کا مطلب متعلق ہونا۔ کہہ رہے ہیں یفر جبان القوم عن ام رأسہ، قوم کا جو بزدل انسان ہوتا ہے وہ اپنے ہمسایوں سے یا اپنے ماں جایوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے اہل قرابت سے بھی دور بھاگتا ہے کہ کہیں کوئی اس سے مدد کی گہار نہ لگا دے، کوئی مدد طلب نہ کر لے۔ اور جو شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، یحمی وہ حفاظت کرتا ہے۔ جو قوم کا بہادر مرد ہوتا ہے، بہادر شخص ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو لوگ اس سے قریبی رشتہ نہیں رکھتے ہیں، لا یناسبہ جو اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، قریبی رشتہ نہیں رکھتے، جو اس کے سگے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ معروف الجواد الذی معروف بالجواد الذی عرف بالجواد من جوادہ معروف، وہ شخص جو سخاوت اور فیاضی میں معروف و مشہور ہے۔ یرزق عدوہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، فیاض طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دشمن بھی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ یرزق رزق پاتے ہیں، نفع پاتے ہیں، عدوہ اس کے دشمن بھی۔ ویحرم معروف البخیل اور جو بخل میں، کنجوسی میں معروف و مشہور ہو، جو شخص بخالت کرتا ہو، اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کی بھلائیوں سے محروم رہتے ہیں، اس کے نفع سے محروم رہتے ہیں۔ من لا یکف الجہل، کف یکف کے معنی ہوتا ہے روک دینا، کف الاذی کے معنی ہوتا ہے مشکلات کو دور کرنا یا مصیبتوں کو روک دینا۔ من لا یکف الجہل عمن یودہ وہ شخص جو اپنے محبوب لوگوں سے جہالت کو دور نہیں کرتا ہے، جہالت کو نہیں روکتا ہے، تو عن قریب ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جہالت کو ان لوگوں سے روکتا ہے جو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں یا جو لوگ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وثبہ سے ہے، وثبہ یثبو کے معنی ہوتا ہے کود جانا، چھلانگ لگانا۔ عمن یواثب جو لوگ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، ان سے اپنی جہالت کو وہ روکتا ہے۔ وقال سالم بن وابصہ الاسدی، سالم بن وابصہ اسدی نے کہا ہے احب الفتح
ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. نفع ینفی کے معنی ہوتا ہے منع کر دینا، روک دینا، کھدیڑ دینا. ٹھیک ہے. احب الفتى، میں اس نوجوان کو پسند کرتا ہوں. ینفی الفواحش، فاحشتن کی جمع فواحش. سمعہ، جو فحش گفتگو کو سننے سے باز رہے یا جس کے کان فحش گفتگو کو سننا ناپسند کریں. ینفی الفواحش سمعہ. ٹھیک ہے. تو جس نوجوان کے کان بری باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، مجھے وہ شخص اچھا لگتا ہے. کأن بہ عن کل فاحشۃ وقرا. وقر کے معنی ہوتا ہے ٹھیپ، ڈھکن یا رکاوٹ کے معنی میں ہے. ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز بند کر دی جائے، جیسے روئی وغیرہ ہے کان میں ڈال دی جائے تو باہر کی آوازیں کان کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کأن بہ عن کل فاحشۃ، گویا کہ اس کے کان میں ہر فحش بات سننے سے ایک رکاوٹ ہے، پھر وہ فحش بات کو، گندی بات کو سن نہیں پاتا ہے. سلیم، سلیم الطبع ہے یا سلیم الفکر ہے. دواعی صبر، صبر بھی ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں دواعی صدر بھی آیا ہے. دواعی داعیتن کی جمع ہے. داعیتن کے معنی ہوتا ہے سبب بننا، ہے نا. دعا یدعو سے داعیہ، بلانے والی. تو داعیت الصبر وہ چیزیں جو صبر پر برانگیختہ کریں یا صبر آزما چیزیں. ٹھیک ہے. اور دواعی صدر اگر پڑھو گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ پاکیزہ خیالات. سلیمن کے معنی ہوتا ہے بھولا بھالا، سیدھا سادہ. وہ شخص، میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں جو پاکیزہ خیالات کا مالک اور بھولا بھالا ہو. ولا باسطن اذن، برائیوں کو پھیلانے والا نہ ہو، تکلیفوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو. بسط یبسط کے معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. باسط ذراعیہ بالوسیط، قرآن میں آیا ہے. لا تبسط یدک کل البسط، بسط یبسط پھیلا دینا. باسط الاذی کے معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانے والا. ولا باسطن اذن، اور وہ تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. ولا مانعا خیرا، بھلائیوں سے روکنے والا بھی نہ ہو. ولا ناطقا حجرا، اور بری باتوں کو، حجر بمعنی محجور، چھوڑی ہوئی باتیں. حجر یحجروں کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. اس سے ناگوار بات، ناپسندیدہ بات مراد ہے. اور نطق ینطق کے معنی ہوتا ہے زبان سے کوئی بات نکالنا. اور میں ایسے شخص کو پسند کرتا ہوں جو سلیم الطبع، سلیم الفکر یا پاکیزہ فکر و خیالات کا مالک ہو، برائیوں کو پہنچانے والا نہ ہو، بھلائیوں سے روکنے والا نہ ہو، اور بری باتیں کہنے والا نہ ہو. اذا ما اتت من صاحب لک، صاحب لک تمہارے کسی دوست سے. اذا اتت ذلتن، جب کوئی لغزش پہنچے، لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے تمہارے ساتھی سے. فکن انت محتالا لذلته عذرا. احتال یحتال، احتیال کے معنی ہوتا ہے حیلہ تلاش کرنا، عذر خواہی کرنا. فکن انت، تو ہو جا، محتالا حیلہ تلاش کرنے والا، لذلته عذرا، اس کی ذلت، اس کی غلطی اور اس کی لغزش کا حیلہ، بہانہ تلاش کرنے والا. یعنی اس کی لغزش پر معافی دینے کے لیے یا اس کی لغزش کا عذر خود ہی تو تلاش
کہ اس سے یہ غلطی ایسے ہی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس نے یہ غلط کام ایسے ہی نہیں کیا، ضرور اس کو کسی نے اکسایا ہوگا یا اس کو کوئی مجبوری رہی ہوگی تب اس نے چوری کی ہوگی، اس قسم کے ہے نا، اس کا عذر خود تلاش کرے۔ غنى النفس ما يكفيه من صد خلة اذا زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا۔ غنى النفس ما يكفيه، کفا یکفی کافی ہونا، ما یکفیہ جو اس کو کافی ہو جائے، من صد خلۃ، صد الخلہ کے معنی ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا، خلۃ کے معنی ہوتا ہے حاجت ضرورت، صد کے معنی پورا کرنا، پر کرنا، ضرورت کا پورا کرنا جس کے لیے کافی ہو وہی نفس کے غنا کا حامل ہے، وہی غنی النفس ہے۔ جس شخص کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ اسی پر اکتفا کر لے، اسی پر قناعت کر لے، تو وہ شخص غنی النفس ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ زَادَ شَيْئًا، اور اگر زیادہ کی تمنا کی، اس نے زیادہ کی طلب کی، زیادہ کی خواہش کی، عاد ذاک الغنى فقرا، تو اب وہی غنا، وہی استغنائے نفس فقر میں تبدیل ہو جاتا ہے، فقیری اور مفلسی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری ہو گئی، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر کسی شخص نے طلب کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مفلسی میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے احتیاج میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَلَسْتَ بِمُسْتَبِقٍ أَخًا لَا تَلُمُّهُ عَلَى شَعْثٍ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُحَذَّبُ۔ استبق کے معنی ہوتا ہے باقی رکھنا، لست بمستبق، استبقا یستبقی استبقاء باقی رکھنا، لست بمستبق تو باقی رکھنے والا نہیں ہے، اخن کسی بھائی کو، کسی دوست کو، ٹھیک ہے۔ لا تلمہ علی شعث، لما یلمو کے معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، شعثن کے معنی ہوتا ہے پراگندہ حالی، پراگندگی، بدحالی کو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی دوست کی بدحالی کی اصلاح نہیں کرتا، لا تلم علی شعث، کسی کی بدحالی کی اصلاح اگر نہیں کرتا تو کسی دوست کو، کسی بھائی کو باقی رکھنے والا نہیں ہے۔ یعنی جب تو کسی کی حالتوں کو درست کرے گا، کسی کی بدحالی کو، کسی کی مفلسی کو، کسی کی بد کلامی کو، کسی کے عیب کو دور کرے گا، تبھی تو بھائیوں کو باقی رکھے گا۔ اور اگر تو ان کے عیوب کو سے پردہ پوشی نہیں کرتا، ان کی غلطیوں کو یا ان کی بدحالیوں کو اگر تو ڈھانکتا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تجھ سے متنفر ہوں گے، تو ان سے متنفر ہوگا، اس طریقے سے تیرے آس پاس کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب کے سب تجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ ای الرجال المحذب، کون سا شخص ہے جو بہت زیادہ مہذب ہو، بہت زیادہ پاکیزہ ہو، یعنی ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، ہے نا، تو عیبوں کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ترجمہ کر لو کہ ای الرجال المحذب، کون سا ایسا مہذب شخص ہے جو تمہاری اس حرکت کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا کرے۔ بہرحال وقال آخر، کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، علیہ ای واجب علیہ، میرے اوپر ہے، لکل ذی کرم، ہر صاحب کرم کے لیے، صاحب عزت و شرافت کے لیے، زمام، زمام کے معنی ہوتا ہے واجبی حق، ٹھیک ہے۔ زمام عزت کے معنی میں بھی آتا ہے، ہر صاحب فضل و شرف کے لیے میرے اوپر عزت کرنا یا اس کا واجبی حق دینا ضروری ہے۔ ولی بمدارک المجد اہتمام، مدرک کی جمع مدارک، مدرک پہنچنے کی جگہ پا لینا، ادرک یدرک ادراک ہوتا نا، پا لینا، مدرک پانے کی جگہ،
مدارکل مجد، مجد و شرف حاصل کرنے کی جگہیں، مجد و شرف کی منزلیں۔ ولی بمدارک المجد اہتمام، ولی اہتمام، اور میں مجد و شرف حاصل کرنے یا مجد و شرف کی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مَا لَدَيَّ لِقَاءُ حُرٍّ وَصُحْبَةُ مَعْشَرٍ بِالْمَجْدِ ہامُ، ہامہ یہیمو کے معنی ہوتا ہے وارفتہ ہو جانا، کسی چیز کا عاشق اور دلدادہ ہو جانا۔ ہامو کے معنی ہوتا ہے فریفتہ ہو گئے، جو مجد و شرافت کے رسیہ ہیں، مجد و شرافت کے تلاش میں ہیں۔ وَأَحْسَنُ مَا لَدَيَّ، اور سب سے بہتر چیز جو میرے نزدیک ہے، میرے خیال میں سب سے بہتر چیز لقاء حر، کسی خوددار، خود پرست شخص سے ملاقات کرنا ہے۔ حر کے معنی آزاد کے ہوتے ہیں اور حر کے معنی خوددار شخص کے بھی ہوتے ہیں۔ خوددار، پاک باز، شریف النفس، شریف الطبع انسان سے ملاقات کرنا۔ وصحبت معشرین، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ہامو بالمجد، جو لوگ مجد و شرافت اور بزرگی کو حاصل کرنے کے دلدادہ ہوں، رسیہ ہوں، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے بہتر چیز ہے۔ یمیل بہم الی المجد ارتیاح کما، اچھا، وانی حین انصب من اناس علی قمم النجوم لهم مقام، حین انصب، نصب ینصب کے معنی ہوتا ہے نسبت کرنا، منسوب کرنا، انصب مجہول کا صیغہ، حین انصب، جب میرا نسب بیان کیا جائے، جب میری نسبت بیان کی جائے۔ انی من اناس، میں ایسے لوگوں میں سے ہوں، لہم مقام، جن کے لیے مقام اور مرتبہ ہے، کہاں پر؟ علی قمم النجوم، قمتن کی جمع قمم ہے، قمتن کے معنی ہوتا ہے چوٹی، قمم النجوم ستاروں کی چوٹیوں پر جن کے مقام ہیں، ایسے لوگوں میں سے میرا شمار ہوگا جبکہ میرا نسب بیان کیا جائے۔ یمیل بہم الی المجد ارتیاح، ارتیاح کے معنی ہوتا ہے اچھی چیزوں سے خوش ہونا یا مجد و شرافت، بزرگی کی طرف طبیعت کے میلان سے خوش ہونا۔ ارتیاح مسرت اور خوشی کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یمیل بہم، یمیل بہم الی المجد ارتیاح کما مالت بشاربها المدام، مالا یمیلو کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اور بعض صلہ جب آتا ہے اس کے ساتھ تو یمیل بہم جھمانا، انہیں لے کر مائل ہونا، یمیل بہم کسی چیز کو ہلانا جھلانا۔ یمیل بہم ارتیاح اس کا فاعل ہے، ارتیاح الی المجد بزرگی کی طرف مائل ہونا، بزرگی کی طرف جانا یا بزرگی کا خواہش مند ہونا، یہ انہیں خوش کرتا ہے، انہیں جھماتا ہے نا۔ اس طریقے سے جس طرح شراب اپنے پینے والے کو بدمست کر دیتی ہے اور شراب کا پینے والا جھومنے لگتا ہے، ویسے ہی بزرگی اور مجد و شرف کا حصول بھی انہیں جھماتا ہے اور انہیں خوش کرتا ہے۔ ہم لبسوا ادیم اللیل بردن، وہی لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی کو، ادیم اللیل، ادیم کے معنی ہوتا ہے چمڑا کے، ادیم چمڑا یا چادر یا فرش،
ادیم الارض کہا جاتا ہے زمین کا فرش، ٹھیک ہے۔ ادیم اللیل رات کی تاریکی۔ بردن کے معنی وہ چادر، لبس یلبسو وہ لوگ ایسے ہیں جو رات کی تاریکی کو چادر بنا لیتے ہیں تاکہ لیسفر، سفر یسفر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، روشن ہو جانا، لیسفر عن ادیہم الظلام تاکہ ان کے چہروں، دوسرا ادیم جو ہے اس کا معنی چہرہ ہے، ادیم بمعنی چمڑا، چمڑا بمعنی چہرہ، تاکہ ان کے چہروں کی روشنی سے رات کی تاریکی روشن ہو جائے۔ ہم جعلوا متون العیس، عیس کے معنی ہوتا ہے سرخ رنگ کا مذکر اونٹ، متون متنون کی جمع ہے، متن کے معنی پشت۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اونٹوں کی پشتوں کو اپنے لیے زمین بنا لیا، یعنی ہمیشہ اسی پر سوار رہتے ہیں، کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے، اور کبھی کسی مجد و شرف اور بزرگی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہمیشہ وہ پابہ رکاب ہوتے ہیں۔ فَمُذْ عَزَمُوا الرَّحِيلَ فَقَدْ أَقَامُوا، اور جب وہ لوگ رحلت کا عزم و ارادہ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ اقامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سرزمین پر، اس زمین پر جس زمین کی تشبیہ دی ہے اس نے اونٹ کی سواری کو، یا جس اونٹ کی پیٹھ کو اس نے تشبیہ دی ہے زمین سے۔ فَعَنْ كُلِّ الْبِلَادِ لَنَا ارْتِحَالُ، تو زمین کے ہر گوشے میں، ہر علاقے میں ہمارے لیے کوچ کرنے کی جگہ ہے۔ وَفِي كُلِّ الْبِلَادِ لَنَا مَقَامُ، اور تمام جگہوں میں، تمام ملکوں میں، تمام علاقوں میں ہمارے لیے ٹھہرنے کا مقام ہے، یعنی ہم ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہتے ہیں، گردش دوراں میں رہتے ہیں، اور ہم کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی مجد و شرف کی تلاش میں، کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے، کبھی کسی کی خیر خواہی اور تعاون کے لیے ہمیشہ پابہ رکاب رہتے ہیں۔ وحول موارد العلیاء منا لنا مع كل ذی شرف زحام، موارد العلیاء، علیاء کے معنی بلندی، مورد کی جمع موارد، موارد کے معنی ورود کی جگہ، مورد کے معنی پنگھٹ کے ہوتے ہیں، ورد یرد وردن و ورودن کے معنی ہوتا ہے پنگھٹ۔ موارد العلیاء بزرگی حاصل کرنے کی جگہیں، حول موارد العلیاء بلندیوں کو حاصل کرنے کی جگہوں پر ہمارے لیے مع کل ذی شرف، ہر صاحب شرف والے کے ساتھ ہمارا بھیڑ لگانا ہے یا ہمارا دھکا مکی کرنا ہے، یعنی ہم فضل و شرف والوں کے ساتھ بزرگی حاصل کرنے کی جگہوں پر جمع ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فضل و شرف اور بزرگی ہم حاصل کر سکے۔ تصیب سہامنا غرض المعانی، اور ہمارے تیر ہمیشہ نشانے پر لگتے ہیں، غرض کے معنی ہوتا مقصد، نشانہ، معانی کے معنی بھی جو ہے نشانے ہی کے ہیں۔ غرض المعانی، عنا یعنی کے معنی ہوتا ہے قصد کرنا، غرض المعانی یعنی جس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جائے اس نشانے پر ہمارے تیر لگ جاتے ہیں۔ اذا تاشت عن الغرض السہام، تاشا یا تیشو کے معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، ہٹ جانا، جبکہ دوسروں کے تیر اپنے ہدف پر پہنچنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا ان سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارا تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَجْدِ اقْتِنَاعُ، اور ہم کتنی ہی بزرگی حاصل کر لیں، کتنا ہی مجد و شرف حاصل کر لیں، لَيْسَ لَنَا اقْتِنَاعُ، ہم اس پر قناعت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا جی نہیں بھرتا، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، چاہے جتنا بھی ہم شرف حاصل کر لیں، جتنی بھی بزرگی حاصل کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّ النُّجُومَ لَنَا خِيَامٌ، اگر ستاروں پر بھی ہم کمند ڈال دیں تب بھی ہم اس پر قناعت کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو بس کرو یہیں تک۔